اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ نعمتوں کے تعلق سے یہ بات یاد رہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ سب ہماری آزمائش کا سامان ہے، اور ان کے تعلق سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے سوال کے تعلق سے قرآن حکیم کے اندر صاف صاف الفاظ میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ لوگوں یاد رکھو تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تاکید کے ساتھ یعنی زور دے کے کہا گیا ہے، چھوڑے نہیں جاؤ گے، پوچھا جائے گا۔ تو جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کے تعلق سے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور وہ ساری نعمتیں ہماری آزمائش کے سامان ہیں۔ ان نعمتوں کے تعلق سے اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے۔ وہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، سب کے پاس ہے الحمدللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس آنکھ کا استعمال صحیح بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار دینا یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھوں کی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان ہاتھوں کا استعمال ہم صحیح سے بھی کر سکتے ہیں اور غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے اختیار دیا استعمال میں، تو یہی اختیار ہماری آزمائش کا سامان ہے۔ اللہ نے دماغ دیا، دل دیا، گردے دے دی، پھیپھڑے، کان، ناک، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس میں جتنا ہم کو اختیار ہے ان اختیار کے ذریعے ہماری آزمائش کی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ نعمتیں دی تھی تو اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے تھے، ہم نے آپ کو مالک بنایا تھا۔ انہی نعمتوں میں سے ہے ایک زبان، بہت ہی اہم نعمت ہے، سب کے پاس اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ نے اس میں بھی ہمیں اختیار دیا ہے، سب کے پاس اختیار ہے کہ زبان کا استعمال ہم چاہیں تو صحیح استعمال کریں اور چاہیں تو غلط استعمال کریں۔ چاہے تو صحیح استعمال کر کے سچ بول کر کے جنت کے راستے پر چلیں، کیونکہ سچ بولنا یہ نیکی کے ذریعہ ہے، اور یہ وہ نیکی ہے جو جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا اس کا ہم غلط استعمال کر کے یعنی جھوٹ بول کر کے برائی کا کام انجام دیں اور وہ برائی ہمیں جہنم تک پہنچائے گی۔ اس زبان کی نعمت سے ہم نے صحیح استعمال اگر دیکھا جائے تو کم ہے اور غلط استعمال زیادہ ہے۔ ہر ایک اپنے سے پوچھو کہ بھائی اس زبان سے ہم 24 گھنٹے میں کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، وبال تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنا ہم نے اس کو بہت معمولی گناہ سمجھ رکھا ہے، جبکہ حدیث کے حوالے سے آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ساری برائیوں کا جو جڑ آپ کو ملے گا وہ جھوٹ ہے، اور یہ خطرناک قسم کا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے۔
اور دلچسپی کی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹ منافقوں کی پہچان ہے، منافقوں کی پہچان ہے۔ اور وہ منافق جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقوں کا انجام جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے میں ہوگا، سب سے نچلے والا طبقہ میں ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور اللہ نے کہا کہ وہاں ان کا کوئی حمایتی بھی نہیں ملے گا، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ تو جھوٹ ہر ایک نے اپنا فیشن بنا رکھا ہے، جبکہ یہ منافقوں کی صفات میں سے ہے۔ ہر ایک نے اس کو معمولی گناہ سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہر ایک نے اس کو آسان بھاشا سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ تباہی کا سامان ہے، جہنم کا راستہ ہے، دنیاوی طور پر بھی نقصان کا یہ ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہا گیا یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ ابو داؤد کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں، ثلاثۃ المنافق ثلاثۃ، آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی پہچان 3 ہے۔ اور پہلے نمبر پہ فرمایا اذا حدث کذبا، پہلی پہچان کہ وہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ منافقوں کی پہچان۔ وہ منافقین جو مدینہ کے اندر ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا، ان کا پہچاننا بڑا مشکل تھا، تو ایسی کچھ علامتیں بیان کی گئی کہ اگر باتوں باتوں میں جھوٹ کوئی بولتا ہے مدینہ کے اندر تو سمجھ لو اس کا تعلق منافقوں سے۔ اتنی بڑی علامت بتائی گئی، اور آج ہر مسلمان اس کو آسان سمجھ رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ ہی تو ہے، چلتا ہے۔ ایک تصور قائم ہو گیا ہے کہ تجارت بغیر جھوٹ کے نہیں چلتی ہے، کاروبار بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتے، جھوٹ بغیر ہم دنیا نہیں بنے، یہ ایک مزاج بن چکا ہے۔ ہاں وہ ہے بھی، کیونکہ حالات ایسے ہم نے بنا رکھا ہے تو جھیلنا ہے ہم ہی کو ہے۔ اور عجیب بات، جھوٹ کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ آپ بات کریں گے کہ یار فلاں آدمی بہت جھوٹ بولتا ہے، لوگ ملتے بھی ہیں، فلاں آدمی یار اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور جب گہرائی میں جائیں گے تو وہ جھوٹ کی جو اتنی برائی بیان کرتا ہے نا، وہ خود جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہ جھوٹ نہ بولتا ہو۔ تو یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کر جائے گا، دوسری پہچان۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں ماشاءاللہ جھوٹ منافقوں کی پہچان پائی جا رہی ہے، وعدہ خلافی منافقوں کی پہچان ہے، پائی جا رہی ہے۔ اور آگے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دے دو کہ بھئی یہ امانت ہے حفاظت سے رکھو، تو وہاں بھی وہ موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اور خیانت کر جاتا ہے۔ آج بھی یہ ساری بیماری مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اچھا، ہم مسلمان اپنے ماضی مسلمانوں کی روشن مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں، اور کارنامے ہمارے منافقوں والے ہیں، صفات ہمارے منافقوں والی ہیں، پہچان ہماری منافقوں والی سے بن گئی ہے، اور خواب مسلمانوں کے روشن جو زمانہ گزر چکا ہے ماضی میں اس کا ہم خیال دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، سخت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ یہ جہنم کا راستہ ہے، جھوٹ تباہی کا سامان ہے۔ اور دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے یکتب عند اللہ کذاب، اللہ کے نزدیک اس کو لکھ دیا جاتا کہ یہ بندہ جھوٹا آدمی ہے۔ جب اللہ کے نزدیک لکھ دیا گیا تو دنیا میں بھی اس کے جھوٹ کی شہرت ہو جاتی ہے۔ اور ایک آدمی مشہور ہو جائے نا کہ آدمی بہت جھوٹا آدمی ہے، کاروبار نہیں کر سکتا ہے، وہ محفل میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ کسی سے قرضہ نہیں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ سب کو پتا ہے یار اس کے آدمی میں اس کے باتوں میں کوئی دم نہیں۔ ایک صاحب تھے، جھوٹ سے اتنے مشہور ہو گئے، ان کے بارے میں کسی نے کہا یہ بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اگر یہ کہے کہ مجھے جے پور جانا ہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ جھوٹ پور جانا ہے، ایک دم الٹا بولتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟
کوئی تعلقات آپ سے نہیں بنائے گا، کاروبار نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، بیع و شرع نہیں کرے گا، دنیا برباد ہو رہی ہے، آپ تاجر نہیں بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر فائدہ مل سکتا ہے جھوٹ کا، 2-4 چکمے لگا سکتے ہیں، لیکن نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے۔ اس لیے جھوٹ یہ منافقوں کی صفات میں سے، مسلمانوں کی صفات میں سے نہیں۔ جھوٹ منافقوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی پہچان سچائی ہے۔ اس لیے سچ بولو، سچ کا شہدائی بنو، سچ کے ساتھ کھڑے ہو، سچ ہی کو اپنا سیوا بنو، اسی میں خیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رب العالمین نے جھوٹ کی جو مذمت خود بیان کی ہو یا نبی کے ذریعہ، بڑی خطرناک ہے۔ اور یہ بات اللہ جانے لوگوں کے دلوں میں کہاں سے گھس گئی کہ ہماری دینداری کا مطلب نماز روزہ، یہی ہے نا، بندہ 3-4 وقت کی نماز پڑھ لے تو بھائی دیندار ہے، رمضان کے روزے رکھ لے دیندار ہے، موٹی موٹی چیزیں جو نظر آتی، زکوٰۃ دے دے، عمرہ کر لے، حج، دیندار ہے۔ اور جھوٹ، سچ، حرام، اس پر بات ہی نہیں، یہ تو چلتا ہے۔ مسلمان کام کا نہیں ہونا چاہیے، نام کا نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لوگوں مکمل اسلام میں داخل ہو، آدھا ادھوری والی بات نہیں کہ کاروبار میں جھوٹ بولتے رہیں، لین دین میں جھوٹ بولتے رہیں، سماج میں جھوٹ بولتے رہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ افسوس ہے اس نماز پر کہ بندہ نماز پڑھتا رہے اور زندگی سے جھوٹ ختم نہ کر پائے۔ عبادات کا مقصد یہی ہے کہ بھئی زندگی میں سدھار ہو۔ آپ 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک جھوٹ کا خاتمہ نہیں ہو پاتا ہے، وہ نماز آپ کو جنت میں کیسے لے جائے گی جو آپ کو جھوٹ نہیں ختم کر پا رہی ہے؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، دینداروں، نمازیوں، حاجیوں، جھوٹ چھوڑو، سچ کو اختیار کرو۔ اچھا، ہر کوئی پریشان ہے بھائی، جھوٹ کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن وقتی فائدے کے لیے ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے یار جھوٹ کا دور دورہ ہے، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے، لیکن کوئی جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جیسے دور خطرناک ہے کہ اپنے یہاں کوئی بیٹی کو جنم دینا نہیں چاہتا ہے، جس کے یہاں ہو منہ لٹک جاتا ہے، لیکن شادی کے لیے، نکاح کے لیے ہر ایک کو بیٹی چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ گاڑی نہیں چلے گی، چاہیے ہر ایک کو، لیکن اس کی پرورش کی ذمہ داری نہیں لینی۔ تو یہی معاملہ ہے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے سماج میں۔ ہم بولے چلے گا، ہم جس کے ساتھ فراڈ کریں، جھوٹ بولے چلتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں کرے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بولو گے، جھوٹ کو فروغ آپ دے رہے ہو، ترقی آپ دے رہے ہو جھوٹ کو، تو بھی جھیلنا آپ کو ہے۔ تو یہ بات نہیں، دینداری مکمل ہونی چاہیے، ہر اعتبار سے آپ دیندار ہوں، کاروباری اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، حلال حرام کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، چاہے بندوں کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، ان سب ہر فیلڈ میں آپ دیندار ہوں گے، تب وہ جنت ملے گی جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں اور سنتے تو کہتے ہیں ہاں وہ جنت ہم کو مل جانی چاہیے۔ آپ دیکھیں، جھوٹ یہ وہ معیوب شے ہے، ہر قوم، ہر مذہب، ہر دھرم، ہر ملک میں اس کو برا مانا جاتا ہے۔ بھائی آپ کہہ لیں گوشت کھانا ٹھیک ہے، کسی کے اچھا بھی ہے، لیکن کچھ ایسے قوم ملیں گی جس کے یہاں کھانا اچھا نہیں ہے۔ شراب کسی کے یہاں کوئی بات نہیں چلتا، اچھا بھی ہے، کسی کے یہاں اچھا نہیں ہے۔ یعنی ہر چیزوں میں آپ کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن جھوٹ کا معاملہ آپ دیکھیں گے نا، ہر ملک میں، بھائی کہیں آپ نے دیکھا کہ بھائی جھوٹ بولنے پر اتنی فضیلت یا اتنا انعام؟ کچھ نہیں۔ ہر ملک میں، ہر مذہب میں، کسی بھی آپ دھارمک آدمی کو نہیں دیکھے اور سنے ہوں گے کہ وہ کہہ رہا بھائی جھوٹ بولنے پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ جھوٹ کی مذمت ہر مذہب میں ہے، اچھا ہر ملک میں ہے، ہر قوم میں ہے، کوئی جھوٹ کو اچھا نہیں مانتا ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ جتنی زیادہ مذمت ہے اتنی زیادہ یہ جھوٹ ثواب پر ہے۔ ہر جگہ جھوٹ، ہر فرد بولتا ہے الا ماشاءاللہ، جس کو حقیقت میں اپنی آخرت بنانے کی فکر، اس کو چھوڑ دو، ورنہ 90%، 95% جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اور
ہوتا ہی ہے کہ جب جو برائی فروغ پا جاتی ہے یا ہم اس کو کرنے لگتے ہیں تو اس کی جو گھناہٹ ہوتی ہے، اس کی جو قباحت ہوتی ہے، اس کی جو گھن محسوس ہونے والی چیزیں ہوتی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی. تو جھوٹ بولنا یہ عام سی بات ہے، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے الا ماشاءاللہ. تو یہ معیوب ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ دور جاہلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہوئی ہے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اس دور میں بھی جھوٹ کو معیوب سمجھا جاتا تھا. چنانچہ آپ واقعہ نوٹ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے سفیر روم کے بادشاہ کے پاس بھیجے. روم کے بادشاہ کے پاس وہ دعوت نامہ پہنچا تو اس نے پڑھا تو اس نے کہا کیا ہمارے ملک میں ایسے لوگ ملیں گے جو اس نبی کی تصدیق کرے، ان کے بارے میں کوئی جانکاری دے، جس نے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. چنانچہ اس وقت اس ملک میں تجارت کے کاروبار کے تعلق سے ابو سفیان گئے ہوئے تھے. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے. کہہ رہے مجھے بلایا گیا چونکہ میں مکہ سے تھا اور یہیں سے سفیر دعوت لے کر وہاں پہنچے تھے. تو اس نے مجھے بلایا اور تفسیر میں جائیں گے. تشریح میں تو یہ کچھ اور لوگوں کو بھی بیٹھا دیا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو تم بتانا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے بعد بادشاہ نے چند سوالات کی. اس میں سے پہلا سوال تھا کہ بھائی جس خاندان میں نبی پیدا ہوئے ہیں اس خاندان کی کنڈیشن کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا خاندان ہے، شریف گھرانہ ہے اور وہ خاندان مانا گیا ہے. ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا، چونکہ مسلمان اس وقت نہیں تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات کرو جس سے اس نبی کی شان نہ بڑھے بلکہ گھٹ جائے، امیج خراب ہو جائے. لیکن بس وہی جھوٹ، میں جھوٹ نہیں بول پا رہا تھا. یعنی اس دور میں بھی آپ دیکھیں گے جھوٹ ایک معیوب سے ایک بری چیز تھی. تو ابو سفیان کہہ رہے میں نے کہا بھئی وہ بہت شریف گھرانہ اچھا خاندان ہے. پھر دوسرا سوال کیا کہ بھئی اس پر ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ کیسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ابو سفیان کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ وہ عام طور پر غریب طبقہ ہوتا ہے اور یہی ہے. دیندار بھی آپ دیکھیں گے نا الا ماشاءاللہ، نماز پڑھنے والے غریب طبقہ، دینی کام کرنے والے غریب طبقہ، خدمت کا کام، مسجدوں کی صفائی، پروگراموں میں لوگوں خدمت، یہ سارے کام کون غریب والے ہوتے ہیں بیچارے. یہ نہیں، اور امیر کے وہی بھی ہوتا ہے لیکن ان کی پرسنٹ کم ہوتی ہے، اور ہے تو اس کے لیے بہت ہی اچھی خوشخبری ہے کہ وہ دھن دولت فتنے کا سامان ہے. اور یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر اس کی دینداری میں دلچسپی ہے تو حقیقت میں وہ اوریجنل دیندار ہے. غریب کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بس مجبوری میں چلتا ہے لیکن دینداری. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا بھائی اکثر غریب طبقہ اور ہر دور میں ہوئی انبیاء کی جو جماعت بنتی ہے، ان کے متبعین جو ہوتے ہیں، وہ پیروکار ہوتے ہیں، وہ عموماً غریب طبقہ ہوتا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا وہ اکثر غریب گھرانے میں سے ہوتے ہیں. تو ابو سفیان سے پوچھا گیا کیا جنگ بھی ان سے ہوئی؟ بولے ہاں ہماری جنگیں ہو گئی، غزوہ احد ہو گئی، غزوہ بدر ہو گیا. بدر میں ان کو پوچھا بھی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے بدر ہم نے دیکھی تھی، اس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کو کافی نقصان ہو گیا تھا، تو گویا ہم جیت گئے تھے. تو ہم نے کہا جنگ ہوتی ہے، کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں. یہ ساری باتیں بیان کرنے کا ابو سفیان کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا بولوں کہ نبی کی امیج خراب ہو جائے، کیونکہ وہاں سے دعوت آیا ہے نا، اور یہ لوگ دعوت کی مخالفت ہے. اسلام پھیلنا نہیں چاہیے. اور اسلام کی خوبی بھی اللہ نے اسلام کی یہ خوبی دی ہے نا کہ جتنا زیادہ اس کی مخالفت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کا پرچار ہوتا ہے. ہر دور میں آج بھی آپ دیکھو الحمدللہ پوری دنیا مسلمان اور اسلام کے خلاف ہے. میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا، سب، اور نتیجہ کیا؟ نمبر 1 پر اسلام پھیل رہا ہے. تو یہ اس کی نیچر میں اللہ نے رکھی ہے. تو اب مطلب یہ کہ اس دور میں بھی دور جاہلیت سے جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ ابھی جھوٹ کو معیوب سمجھتے تھے، اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور مسلمان ظاہر سی بات اسلام میں تو اس کی مذمت ہے. یہ ہے کہ حدیث میں آپ پڑھیں گے تو یہ ہے کہ سچائی یہ نجات کا سامان ہے، نیکی کا راستہ ہے، اور یہ وہ نیکی کا راستہ جو جنت تک پہنچائے گی. اور جھوٹ یہ تباہی کا سامان ہے، جہنم اور گناہ کا ذریعہ ہے، اور وہ گناہ کا ذریعہ ہے
جو اٹھا کر کے جہنم تک پہنچا دے گی۔ تو اللہ کے بندو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جھوٹ کے طریقے بھی الگ الگ ہیں۔ ہم تو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں جھوٹ کا مطلب ہے کہ آپ جا رہے ہو جے پور اور آپ سے پوچھے کہاں جا رہے ہو تو آپ کہہ دو میں جودھ پور جا رہا ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں جھوٹ بول دیا ہم نے۔ یہ تو ہی ہے جھوٹ۔ اس کے علاوہ بھی جھوٹ کی بڑی شکلیں ہیں، مثلا جھوٹی سرٹیفکیٹ۔ ابھی کسی کا واقعہ ہے کہ ان کو کچھ سرکاری چھٹی ملی، چھٹی ختم ہو گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ اب تو جانا پڑے گا ڈیوٹی پہ، کہا نہیں سرٹیفکیٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہم نے بنوا رکھی ہے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، مطلب ایسے ہی بیمار نہیں پھر بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ۔ تو نے کہا یہ بھی تو جھوٹ کی ایک شکل بھائی، آپ دیکھ اس کو مانا نہیں جاتا، ہر جگہ جھوٹ ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ۔ تو وہ ایک دیندار آدمی تھے، اس کو جب بتایا کہ یہ جھوٹ، کہا آج تک تو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے، یہ بھی ایک فراڈ کی ایک شکل جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولو یا لکھو یا لکھواؤ، یہ سب جھوٹ کی شکلوں میں آتی ہیں۔ اس کے اور بہت ساری شکلیں ہیں۔ تو وہ تو دیندار تھے، انہیں توبہ کیا کہا انشاءاللہ بھائی ایسا نہیں کریں گے، جو کچھ ہے حقیقت میں، اور یہی ہونا چاہیے۔ ہم مومن جہاں بھی رہیں سچائی کے ساتھ رہیں، ایک میسیج دیں لوگوں کو کہ ہم مسلمان ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ پہ رہتے ہیں، سچ ہی بولتے ہیں، سچ پر جیتے ہیں اور سچ پہ مریں گے، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے تعلق سے کیسا اچھا پیغام جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ اس کے شکلیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جھوٹ کی ایک شکل ہے کہ مائیں اور بہنیں یا ہم جیسے لوگ بھی بچوں کے ساتھ خوب گیم کھیلتے ہیں، جھوٹ، ابھی ایسا کریں گے ویسا کریں گے، جھوٹ میں جھوٹ وعدے، تمہارے لیے یہ لاتا ہوں وہ لاتا ہوں، یہ ساری شکلیں سب جھوٹ کی آتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابو داؤد کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، تو ہماری والدہ نے کہا عبداللہ بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کیا دو گی بیٹے کو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کھجور رکھی ہوں اور ایک کھجور دینے کے لیے بلا رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے وہ کھجور اگر تم اس کو نہ دیتے نا اور ایسے ہی بلا رہی ہو تو یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے، یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ ہم تو بچوں سے اتنے وہ جھوٹ بولتے ہیں، جانتے ہیں کیا شیطان کا گیم ہے کہ وہ بچوں سے ہم جھوٹ بول کر کے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو تربیت دے رہے جھوٹ کا نا کہ ہم جیسے بولتے ہیں آپ بھی بولو۔ بھائی بچے سمجھانے سے زیادہ وہ آپ کے اعمال پر آپ کے کارناموں پر نگاہ رکھتے ہیں، اسے آپ نوٹ کریں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اس طرح کی چیزیں یہ بھی جھوٹ کے حصے میں سے آتی ہیں۔ اور یاد رکھیں جو بھی آپ بولو گے سچ و جھوٹ وہ سب اللہ کے نزدیک محفوظ ہے، سب محفوظ ہے، اور قیامت کے دن سب کچھ کھول کے دکھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سب اللہ کے نزدیک محفوظ ہے، جو بھی بولو گے منہ سے جو کچھ نکلے گا جو بھی آپ بولو گے سب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تو اللہ کے بندو جھوٹ کی اسلام میں بڑی مذمت ہے، سچ کی بڑی فضیلت ہے، مومن کی شان ہے کہ وہ سچائی کا شیدائی بنے، سچ پر جیے، سچ ہی کو اپنا سیوا بنائے اور سچ ہی پر وہ جان دے، یہ اس کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ایک بڑی کبھی بیماری ہے جو تقریباً بڑی تیزی کے ساتھ لوگ کے اندر پائی جاتی ہے اور لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔